ان حالات اور واقعات کے بعد ایک روز لاہور کا حاکم میر منو شکار کے لیے نکلا۔ اچانک اس کا گھوڑا بدک گیا اور اپنی دونوں پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے میر منو توازن کھو بیٹھا۔ اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دور لے گیا، جس کی وجہ سے میر منو انتقال کر گیا۔ میر منو کی انتقال کرنے کے بعد لاہور کے حالات بری طرح خراب ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی صبح پنجاب کا والی بننے کے لیے تجدید کرنے لگا تھا۔ میر منو کی وفات کے بعد دہلی کے بادشاہ احمد شاہ نے اپنے 3 سالہ لڑکے شہزادہ مامون شاہ کو پنجاب کا حاکم اور میر منو کے 2 سالہ بچے محمد امین خان کو اس کا نائب مقرر کر دیا، اور اصل حالات کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے میر مومن قصوری کا انتخاب کیا گیا۔ لیکن حالات بد سے بدتر ہونا شروع ہو جائے تھے۔ میر منو کی بیوی مغلائی بیگم زندہ تھی۔ وہ نہایت ذہین اور با تدبیر خاتون تھی۔ اگر وہ صنف نازک میں سے نہ ہوتی تو بلا شبہ پنجاب کی مستعد اور قابل ناظم کے طور پر سامنے آتی۔ لیکن دلی کے بادشاہ احمد شاہ نے جو اپنے بیٹے اور میر منو کے بیٹے کو حاکم مقرر کیا تھا تو یہ تقرری آخری نہ تھی، اس لیے کہ گزشتہ صلح نامے کے روح سے پنجاب پر احمد شاہ ابدالی کا قبضہ تصور کیا گیا تھا، اور وہی پنجاب کا حاکم مقرر کرنے کا بھی جواز تھا۔ جب پنجاب میں مختلف لوگوں کو ریشہ دوائیوں کی وجہ سے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تو میر منو کی بیوی مغلائی بیگم نے احمد شاہ ابدالی سے اس سلسلے میں مدد طلب کی۔ مغلائی بیگم کی مدد طلب کرنے پر احمد شاہ ابدالی حرکت میں آیا۔ پہلے پشاور پہنچا، چند دن وہاں قیام کیا، اس کے بعد دریائے سندھ کو عبور کر کے اس سے پیش قدمی شروع کی۔ آخر احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے سالار جہاں خان کو ایک لشکر دے کر آگے روانہ کیا۔ جہاں خان نے جلندر کے دواب پر قبضہ کر نور محل لوٹ لیا اور باشندوں کو تحقیق کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے لاہور کی حکومت ایک شخص خواجہ مرزا جان جلندر اور دواب کی حکومت خواجہ عبداللہ چبی اور بیاس کے درمیانی علاقے یعنی چانجرہ وغیرہ کی حکومت راجہ چمسن چاند کو دی، اور خود بڑھتے ہوئے اس نے دہلی کا رخ کیا۔ اس بار شاید احمد شاہ ابدالی دہلی پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دہلی کی شہنشاہ احمد شاہ کو جب احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کی خبر ملی تو اس نے صلح کی درخواست کی۔ احمد شاہ ابدالی نے صلح کے لیے 3 شرائط پیش کی۔ اول، 2 کروڑ روپے نقد ادا کیے جائیں۔ دوم، دہلی کا شہنشاہ اپنی لڑکی احمد شاہ ابدالی کے عقد میں دے۔ سوم، سرہند سے شمالی مغرب کی طرف کے تمام علاقے بشمول پنجاب، کشمیر، ملتان احمد شاہ ابدالی کے حوالے کر دیے جائیں۔ احمد شاہ ابدالی کی یہ شرائط جب دہلی پہنچی تو مغل بادشاہ اور اس کے وزیر قاضی الدین کی حالت قابل رحم تھی۔ ان کے لیے لڑنا اور شرائط کو قبول کرنا مشکل تھا۔ توان کی رقم اتنی زیادہ تھی کہ اکٹھی کرنا مشکل تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے سفیر کو واپس بھیجا گیا اور احمد شاہ ابدالی سے درخواست کی گئی تو وہ دہلی پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کر دے۔ احمد شاہ ابدالی کا سالار جہاں خان پانی پت سے ہوتا ہوا دہلی کا رخ کر رہا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے احمد شاہ ابدالی کا دوسرا سالار شاہ ولی خان بھی دہلی کا رخ کیے ہوئے تھا۔ ان دونوں کے پیچھے احمد شاہ ابدالی دہلی آ رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ جس روز دہلی کے گرد و نواح میں پہنچا وہ جمعے کا دن تھا۔ اب دہلی اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے حالات بڑے خطرناک صورتحال اختیار کر چکے تھے۔ اس موقع پر دہلی اور گرد و نواح کے علماء حرکت میں آئے اور انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا۔ اہم فیصلہ کرنے کے بعد وہ ایک بات پر متفق ہوئے۔ دہلی کے لوگوں کو لوٹ مار اور قتل غارت جری سے بچانے کے لیے احمد شاہ کے نام کا خطبہ پڑھایا گیا۔ جب احمد شاہ ابدالی کا خطبہ دہلی کے مساجد میں پڑھایا گیا تو ہندوستان کے بادشاہ نے یہ خبر اس وقت سنی جب وہ تصویر خانہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے زوال کا شگون لیا۔ اس خبر سے دہلی کے بادشاہ نے حرم سرا خالی کر دیا اور بال بچوں کو لے کر اندرون خانہ چلا گیا۔ اب احمد شاہ ابدالی نے دہلی کے لال قلعے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ شہر کے کوتوال فولاد خان کو بلا کر اس ارادے سے آگاہ کر دیا گیا تو کوتوال نے شہر میں منادی کرا دی۔ 28 جنوری کو احمد شاہ اپنے پڑاؤ سے نکل کر لال قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ دہلی کے بادشاہ نے فتح پوری مسجد کے پاس اس کا استقبال کیا اور توپوں کی سلامی سے احمد شاہ کی آمد کا اعلان ہوا۔ لوگوں نے دوڑ کر اپنے مکانات میں پناہ لی۔ کسی شخص نے باہر آنے کی جرات نہیں کی یا کسی مکان سے کوئی آواز سنائی دی تھی۔ اس موقع پر ہندوستان کا مصروف ترین شہر اجرا اجرا دکھائی دیتا تھا۔ جب دن گزر گیا تو لوگوں نے سوچ کا سانس لیا اور احمد شاہ ابدالی حرم سرا میں داخل ہوا تو اس کے لشکر نے قلعے کی خندق کے پاس اپنے ڈیرے ڈال لی دیے۔ دہلی میں داخل ہونے کے بعد اب احمد شاہ ابدالی کو توان جنگ جمع کرنے کی سوجی۔ سب سے پہلے ہندوستان کا وزیر غازی الدین کو حکم ہوا کہ اس نے جتنے جواہرات شاہی جواہر خانہ سے لے جا کر اپنی حویلی میں رکھے ہیں احمد شاہ ابدالی کے حوالے کر دیں۔ جب وہ مطلوبہ رقم ادا کرنے سے قاصر رہا تو اس کی سخت توہین اور تذلیل کی گئی۔ اس کے ساتھیوں کو مارا گیا، جس پر 1 کروڑ روپے کی جواہرات اور 3 لاکھ اشرفیہ اس سے برآمد ہوئیں۔ ایک اشرفی کی قیمت 16 روپے تھی۔
اس کے بعد ایک دوسرے امیر انتظام الدولہ کی باری آئی، جس نے وزارت حاصل کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی کو 2 کروڑ کی رقم کی پیشکش کی تھی۔ انتظام الدولہ سے جب رقم کا مطالبہ کیا گیا تو اس نے پہلوٹی چڑھتے ہوئے مختلف ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دی اور کہنے لگا اس کے پاس اس کے آباء و اجداد کا خفیہ دفینہ موجود ہے، جس کی خبر صرف میر منو کی بیوی مغلائی بیگم کو ہے۔ اس کی اس گفتگو کے جواب میں اسے اٹھا کر احمد شاہ ابدالی کے سامنے پیش کیا گیا، جس پر اس کے لیے حکم جاری ہوا کہ اگر وہ 1 کروڑ روپے کا بندوبست نہ کریں تو لچری کے سر شاخہ باندھ کر ڈنڈوں سے اس کی پٹائی کی جائے۔ آخر جب وہ رقم ادا نہ کر سکا تو اسے چورے مارنے کی سزا کا حکم دیا۔ چورے کھانے کی سزا سے ڈرتے ہوئے انتظام الدولہ نے کہا کہ اس کے پاس جو خزانہ ہے اس خزانہ کا پتہ تو اس کی والدہ شولہ پوری بیگم کو ہے۔ آخر شولہ پور نام کی وہ خاتون جو کبھی ایک وزیر اعظم کی ساس، دوسرے کی بیوی اور تیسرے کی والدہ تھی، پکڑ کر احمد شاہ ابدالی کے سامنے لائی گئی۔ احمد شاہ ابدالی نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم دفینے کا پتہ بتا دو تو ماں بہن جیسا سلوک تم سے ہو جا، ورنہ تمہاری انگلیوں کے ناخنوں پر میخے جارحات دی جائیں گی۔ بوڑھی خاتون نے کہا مجھے جگہ معلوم نہیں مگر حویلی کے اندر خزانہ ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے برفردار خان اور دوسرے سن لگانے والوں کو حویلی کھودنے کے لیے بھیجا۔ دوپہر کو انہوں نے 16 لاکھ روپے برآمد کیے۔ اس کے بعد کھدائی جاری رہی یہاں تک کہ حویلی سے 1.5 کروڑ روپیہ نقد اور دوسری اشیاء اس کے علاوہ حویلی سے برآمد ہوئی تھیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ اس حویلی سے ہیرے، موتی، جواہرات، قالینوں، سونوں اور چاندی سے مرصع عصاؤں کے علاوہ چند آدم سونے کی 200 موم بتیاں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ ان سب پر احمد شاہ ابدالی نے قبضہ کر لیا۔ یہ ساری دولت ہندوستان کے سابق وزیر محمد امین خان اور کمر الدین خان نے 75 سال میں جمع کی تھی، جو پل بھر میں احمد شاہ ابدالی کے پاس چلی گئی تھی۔ صرف انہی لوگوں سے دولت نہ چھینی گئی بلکہ جو لوگ شہر سے بھاگ گئے تھے، جن میں سعد اللہ خان، راجہ ناگ جرمل، ہیرا ناند وغیرہ، ان کے گھروں کا بھی یہی حشر ہوا۔ افغان لوگوں کے مکانات کھول کھول کر جو چیزیں انہیں ملی اٹھا لے جائے۔ ہر ایک گھر پر تاوان ڈالا گیا۔ خانہ شماری کرنے کے بعد ہر گھر والے سے اس کی استعداد سے زیادہ مطالبہ کیا جانے لگا۔ مار پیٹ اور دست درازی کے واقعات روزانہ کا معمول بن گئے۔ سزا سے بچنے کے لیے لوگوں نے زیورات برتن تک فروخت کر دیے، لیکن ان چیزوں کو خریدنے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ سونا 6 روپے سے 11 روپے تک فی تولہ، چاندی کے نرخ 8 آنے فی تولہ ہو گیا، برتن روپے کے 3 سیر بکتے تھے۔ ان حالات سے مایوس ہو کر غریب لوگوں نے زہر کھا کر خودکشی کرنی شروع کر دی تھی۔ بہت سے لوگ سزا کے زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے تھے۔ جن لوگوں نے جرمانہ بھی ادا کر دیے ان کے مکان جلا کر خاکسار کر دیے گئے۔ اس دار و جوہر سے کوئی نہ بچ سکا۔ مکانوں کی کھودائی جاری تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی کے نام سے سکہ ڈالا گیا۔ یہ سکہ قندھار اور لاہور کے سکوں سے مشابہ تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنے بیٹے تیمور کا رشتہ ہندوستان کے بادشاہ سے طلب کیا، جو منظور کر لیا گیا، جس کے جواب میں احمد شاہ ابدالی نے 20,000 روپیہ نقد، کپڑوں کے 20 تھال مٹھائی کے 20 ٹوکری شاہی محل میں بھیج دی۔ اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور کی شادی ہندوستان کے بادشاہ کی بیٹی گوہرہ فیروز سے ہو گئی اور سرہند کا علاقہ جہیز میں عطا کیا گیا۔ اسی موقع پر پنجاب کے مرحوم حاکم بیر منو کی بیٹی عمدہ بیگم کی شادی ہندوستان کے وزیر غازی الدین سے طے پا گئی تھی۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہندوستان کے مغل بادشاہ نے احمد شاہ ابدالی سے شکایت کی کہ ان دنوں جگہ جگہ سرکش اور باغی جاٹ ڈنڈناتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے طاقت اور قوت حاصل کر لی ہے اور کئی شہروں میں انہوں نے لوٹ مار کا بازار چرم کر رکھا ہے۔ یہ خبر سن کر احمد شاہ ابدالی جاٹوں کے خلاف حرکت میں آیا۔ جاٹوں میں ان کے 2 سردار بڑے اہم تھے، ایک جواہر سنگھ اور دوسرا سورج مل۔ ان کی سرکوبی کے لیے احمد شاہ ابدالی پہلے بلب گرو کی طرف بڑھا۔ یہاں باقی جاٹوں کی بہت بڑی قوت تھی۔ احمد شاہ ابدالی ان پر حملہ آور ہوا اور پہلے ہی حملے میں بلب گڑھ کو فتح کر کے باغیوں کو تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ یہاں اکثر باغی مارے جائے۔ احمد شاہ کے ہاتھ 12,000 نقد، چاندی سونے کے برتن، گھوڑے، اونٹ اور پارچجات اور غلہ اس کے علاوہ تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی نے متھرا کا رخ کیا، اس لیے کہ جاٹوں نے اپنی طاقت اور قوت متھرا میں منتقل کر لی تھی۔ جواہر سنگھ وہاں خود موجود تھا اور انہوں نے قسم کھائی کہ افغان ان کی لاشوں کو رونگ کر متھرا شہر میں داخل ہوں گے۔ احمد شاہ ابدالی کے لشکر نے بہرحال متھرا کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ شہر کے اندر جو جاٹوں کا لشکر تھا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی۔ مزید بدقسمتی کہ متھرا شہر کی کوئی فصیل یا خندق نہ تھی۔ یہ بروہٹوں اور یاتریوں کا شہر تھا۔ بہت سے لوگ
ہولی منانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے احمد شاہ ابدالی کا سالار جہاں خان شہر میں داخل ہوا، لوٹ مار اور قتل و غارت جاری کی، اس نے کھلی چھٹی دے دی تھی۔ کہتے ہیں احمد شاہ ابدالی جب متھرا شہر میں داخل ہوا اور اس کے لشکروں نے غارت جاری کا کھیل کھیلا تو بڑے بڑے بت افغانوں کی ضربوں سے شکستہ ہو کر جلی چوچوں میں پولو کے گیند کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ متھرا کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بندرا بنج کا رخ کیا، وہاں بھی اس نے باغیوں کا قتل عام کیا۔ اس طرح مختلف جگہوں پر باقی جاتوں پر حملہ آور ہو کر احمد شاہ ابدالی نے ایک طرح سے ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے میر منو کی بیوہ مغلائی بیگم کو جالندھر اور کشمیر کا کچھ علاقہ دیا، آرینا بیگ کو دوآبا کا حاکم مقرر کیا گیا، رنجیت دیو کو جموں میں بحال رکھا گیا، اپنے ایک رشتہ دار ابراہیم کو کشمیر پر مقرر کیا اور ہندوستانی علاقوں کے انتظامات کے علاوہ سرہند، دوآبا، جالندھر، لاہور، کشمیر، ٹھٹھا اور ملتان کے لیے اپنے لڑکے تیمور کو شاہ کا خطاب دے کر منتظم مقرر کیا۔ ایسے لاہور میں قیام کرنے کا حکم ہوا اور ایک سردار جہاں خان کو استدائی مقرر کیا گیا۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس قندھار کی طرف واپس چلا گیا تھا۔ ان واقعات کے بعد چلاٹ کے حاکم نصیر خان نے ایک طرح سے احمد شاہ ابدالی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اس کے خلاف بھی حرکت میں آیا، چلاٹ کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں چلاٹ کا حاکم نصیر خان کو احمد شاہ ابدالی کے سامنے بے بس ہونا پڑا۔ نصیر خان نے احمد شاہ ابدالی سے مصالحت کر لی، آخر مصالحت کے لیے 4 شرائط طے کی گئیں۔ پہلی یہ شرط طے ہوئی کہ نصیر خان احمد شاہ ابدالی کی بالادستی قبول کرے گا۔ دوسری شرط ہے کہ جب کبھی احمد شاہ افغانستان سے باہر کسی مہم پر جائے گا تو نصیر خان احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے لیے اپنے لشکر کا ایک حصہ مہیا کیا کرے گا، ان کے اخراجات اور اسلحہ کی فراہمی احمد شاہ ابدالی کے ذمہ ہوگی۔ تیسری، احمد شاہ نے وعدہ کیا کہ چلاٹ کو کسی صدوزئی سردار کی حمایت میں لشکر بھیجنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ ہی اس سے یہ توقع رکھی جائے گی کہ وہ افغانوں کے اندرونی اختلافات میں کسی ایک فریق کی جانبداری کرے۔ عہد نامے کی چوتھی شرط یہ تھی کہ نصیر خان آئندہ احمد شاہ ابدالی کو کوئی خراج ادا نہیں کیا کرے گا۔ اس عہد نامے کے بعد احمد شاہ ابدالی قندھار چلا گیا۔ جن دنوں احمد شاہ ابدالی چلاٹ کے والی نصیر خان کے خلاف برسر پیکار تھا، ہندوستان میں 2 قوتوں نے بہت زور اور طاقت پکڑ لی۔ ان میں ایک مرہٹے، دوسرے سکھ تھے۔ مرہٹوں نے اس قدر طاقت اور قوت پکڑی کہ وہ پنجاب پر قبضہ کرنے سے متعلق سوچنے لگے۔ ان کے پنجاب میں وارد ہونے کی وجہ سے سکھوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے بھی اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے اپنے سالار جہاں خان کو ایک لشکر دے کر پنجاب کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت تک مرہٹے پنجاب میں طاقت اور قوت پکڑ چکے تھے۔ جہاں خان اپنا لشکر لے کر پنجاب میں داخل ہوا تو مرہٹوں کے سالار سباجی پتیل نے اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی جس میں مرہٹوں نے افغانوں کو بدترین شکست دی، جس کے نتیجے میں ایک جنگ کے دوران جہاں خان کا بیٹا بھی مارا گیا۔ جہاں خان خود بری طرح زخمی ہوا اور بڑی مشکل سے دریائے سندھ کو عبور کر کے پشاور کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوا۔ ان حالات کی خبر جب احمد شاہ ابدالی کو ہوئی تو اس نے ہندوستان پر 5واں حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں خان کی شکست اور زخمی ہو کر بھاگنے کے بعد ہندوستان کے بہت سے سالار اور امراء احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھنے لگے کہ مرہٹے ہندوستان میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے لگے ہیں، لہذا وہ اپنا لشکر لے کر خود آئے اور یہاں کے لوگوں کو مرہٹوں کی تباہی اور بربادی سے نجات دے۔ احمد شاہ کو بلانے میں ہندوستان کے مغل شہنشاہ کی بھی مرضی تھی کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ سکھوں اور مرہٹوں کی وجہ سے چاروں طرف حالات خراب ہو رہے تھے، لیکن مغل شہنشاہ کا وزیر غازی الدین اس کے خلاف تھا کہ احمد شاہ کو بلایا جائے، لہذا اس نے خفیہ طور پر مغل شہنشاہ کو موقع پا کر قتل کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی کو مغل شہنشاہ کے اس طرح قتل ہونے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، تاہم وہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ سب سے پہلے مرہٹوں کا ایک لشکر داتا جی کی سرکردگی میں احمد شاہ سے ٹکرانے کے لیے سامنے آیا۔ داتا جی نے یہ فیصلہ کیا کہ آگے بڑھ کر احمد شاہ ابدالی کا راستہ روک دے۔ اس نے پانی پت کے نزدیک رامرا چاٹ سے دریائے جمنا کو عبور کیا۔ اس کے لشکر میں جس قدر عورتیں اور بچے تھے وہ ایک شخص چوبن بلار اور چنٹو جی کے ساتھ ایک لشکر کے تحت حفاظت میں چھوڑے اور خود آگے بڑھا۔ آخر داتا جی تھانی سر کے نزدیک احمد شاہ ابدالی کی راہ روک کھڑا ہوا۔ جنگ کے شروع میں مرہٹوں کا پلہ بھاری دکھائی دیتا تھا اور افغان لشکر کے اگلے دستے 5000 سواروں کے مقابلے میں کچھ پیچھے ہٹے تھے، لیکن جلدی جنگ کا رخ بدل گیا۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ شام کے قریب احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو بدترین شکست دی اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔
مرہٹوں نے احمد شاہ کے ہاتھوں اپنی شکست کو اپنی توہین سمجھا، لہذا ان کا سالار داتا جی پیچھے ہٹا چرنال اور پانی پت سے ہوتا ہوا سونی پت پہنچا۔ اس کے بعد وہ پراری گھاٹ کے پاس جا کے خیمہ زن ہوا۔ یہاں وہ احمد شاہ ابدالی سے پھر ٹکرانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ یہاں مرہٹوں کا ایک اور سردار سباجی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ داتا جی سے آن ملا۔ سب سے پہلے سباجی نے احمد شاہ ابدالی پر حملہ آور ہو کر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن سباجی کی بدقسمتی کے اغوانوں نے حملہ آور ہو کر سباجی کے لشکروں کو بدترین شکست دی۔ اس کے بعد داتا جی بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جنگ میں ٹوٹ گیا، لیکن داتا جی کی بھی بدقسمتی کہ وہ بھی احمد شاہ ابدالی کے سامنے جم نہ سکا، اور اس دوران مرہٹوں کا ایک اور سردار جنٹو جی ایک بہت بڑا لشکر پہنچ گیا۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں سباجی، جنٹو جی اور داتا جی تینوں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ ایک بار پھر جم کر لڑائی کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں۔